أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد جس دن ہر جان نے جو بھلا کیا جس دن ہر جان نے جو بھلا کیا حاضر پائے گی اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ نے کہا کہ جس دن ہر جان نے جو کیا یعنی ہر شخص نے جو کیا وہ اپنے سامنے پائے گا اور جو برا کام کیا وہ پھر کاش لیے بیٹھیں گے کہ کاش کہ میں اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں نیکی نہیں کر سکے وہ مرنے کے بعد ہمیشہ پچھتائیں، ہمیشہ وہ افسردہ رہیں گے کیونکہ عذاب میں رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ اسی لیے یہاں پر تو 60-70 سالہ زندگی ہے، لیکن وہاں پر ایسی زندگی جو کبھی ختمی نہ ہو، کبھی ختمی نہیں۔ اس لیے لوگوں کو جیسے انسان سفر میں ہوتا ہے تو وہ سفر کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، اور وہ گھر کی پوری تیاری کر کے جاتا ہے۔ اگر وہ گھر کی تیاری نہیں کر کے جائے تو گھر میں بھی اسے پریشانی ہے، یا پھر جہاں پہ وہ پیسے کمانے جا رہا ہے وہاں کے لیے اگر اس نے تیاری کر کے نہیں رکھی ہے، مشینز وغیرہ جو کچھ بھی ہو، تو پھر وہاں پہ بھی اس کے لیے پریشانی ہے۔ وہ تو سفر میں بھی پریشان رہے گا اور وہاں بھی پریشان رہے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ اپنی قبر کی تیاری نہیں کر رہے، اپنی جنت کی تیاری نہیں کر رہے، اپنے حساب و کتاب کی تیاری نہیں کر رہے، وہ تو دنیا میں بھی ہچکلے کھا رہے ہیں اور دنیا میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا میں بھی پریشان ہیں، اور مرنے کے بعد تو پریشان رہنا ہی ہے۔ اس لیے انسان کو زندگی کو ہی ہر چیز نہیں سمجھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے زندگی ہے، اس میں جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کریے آپ، لیکن آپ اس کے پورا کرنے کے چکر میں آپ اپنا نقصان کر لیجئے، یہ تو کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ نصیحت عقل مندی مانتے ہیں۔ جب ان کے پاس عقل کی بات کی جائے تو جو عقل مند ہوتے ہیں اس بات کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو بیوقوف ہوتے ہیں ان باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ تو ہر جمعہ کو اور ہر میلاد محفل میں لوگوں کو دین اسلام اور قبر کی دعوت دی جاتی ہے کہ تیاری کر لو، لیکن نہیں کرتے۔ کیوں؟ بیوقوف ہے، وہ اتنا بڑا اپنا نقصان کر رہا ہے لیکن اس کو فکر ہی نہیں ہے، وہ ٹینشن میں ہی نہیں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ظلم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اپنی جان پہ ظلم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ سوچئے نا ذرا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ انسان کو پریار جانا ہو، 10 بجے ٹرین وغیرہ ہو تو صبح سے تیاری شروع کر دیتا ہے، ٹرین وغیرہ ہو کیسے جو بھی ہو، جو کہ اگر ٹرین چھوٹ بھی جائے تو دوسری ٹرین پکڑ لے گا، ٹھیک ہے 1 مہینے بعد چلا جائے گا، لیکن چلا تو جائے گا۔ ٹھیک ہے 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا، لیکن اس نقصان کی بھرپائی تو ہو جائے گی۔ لیکن ایک بار اگر مر گئے آپ تو دوبارہ آپ آئیں گے۔ ابھی کل پرسوں کی بات بتا رہے ہیں، بہت کسی نے فوٹو دکھایا، بڑے قریبی آدمی ہمارے نے فوٹو دکھایا کہ اس کا قریبی تھا، ٹکٹ ان کا پرسوں کا بنا ہوا ہے، اور آج جو سیتامڑھی گئے اور بلورو اس کو کچل کر کے چل دیا، ختم، وہیں پہ گرا اور ختم ہو گیا۔ اس لیے انسان کو، اسی لیے کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہر نیکی کرتے وقت یہ سوچو کہ یہ تمہاری آخری نیکی، یہ سوچو گے تو دل سے کرو گے، یہ سوچو گے کہ ظاہر سی بات ہے ہم ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی یہ چھت ہم پر گر جائے، یہ بجلی ہم پر آ جائے، سانپ کہیں سے نکل جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا یوں ہی ہمیں دل کا دورہ پڑ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کو تو اتنا نقصان میں نہیں ڈالنا چاہیے، اتنا زیادہ نقصان۔ آپ ذرا بتائیں کہ جو چھوٹی سی زندگی ہے اس میں لوگ اتنے پریشان ہیں، لیکن جو ختم ہی نہیں ہونے والی ہے، جہاں پر موت کو موت آ جانی ہے، جو جہنم میں گئے جہنم میں رہو، جو جنت میں گئے جنت میں رہو،
پھر لوگ اتنے مطلب کیسے ہو سکتے اتنا مطلب، بس یہی ہے کہ اس کا دل گندا ہو چکا ہے، کہ دل کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اس پر کچھ بات اثر نہیں کرنے کی، اس کو اثر تبھی کریں گے جب اپنے پاس فرشتے موت کو دیکھ لیں، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت اگر توبہ بھی کرے تو بیکار ہے، اگر اس وقت وہ نماز بھی پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، اب اس کی موت نے روح نکل رہی ہے، اور پھر وہ نماز پڑھے گا کہ پھر روح نکلوائے گا اس لیے انسان کو اتنا بڑا نقصان تو نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا نقصان ہے کہ نہیں؟ دنیا کے ہر نقصان کی بھرپائی ہے، لیکن اگر ایک بار موت آ گئی تو پھر دوبارہ زندگی ممکن ہے، سوال ہی نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اگر تم چاہتے ہو اللہ کا پیارا بندہ بننا، محبوب بندہ بننا، تو تم کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو، رسول اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پہ چلو، اور رسول سے محبت کرو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ تم فرما دو، اللہ نے کہا اپنے رسول سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، اور اگر وہ ماننے منہ پھیرے مطلب نہ مانے تو اللہ کو وہ ناراض کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد اور عمران کی آل اولاد کو سارے جہانوں سے، یعنی ان کی اولاد کو اللہ نے پسند فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پسند فرمایا تو اب وہ کچھ بھی کرتا پھرے اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو منا لے گا، نہیں۔ اس کی تفسیر ذرا دیکھیں۔ یہود نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور انہی کے دین پر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا، اور تم اے یہود اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہم تو ان کے دین پر ہی رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا ان سب کو اسلام دیا گیا، ان سب کو جن کا تم ذکر کر رہے ہو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے اپنا پسندیدہ بنا لیا، لیکن تم ابھی تک یہودی ہو، یہ بات تو غلط ہے۔ تو اللہ کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور عمران علیہ السلام یعنی یا اسحاق اور یعقوب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ مطلب یہ کہ اسلام کے ذریعے اگر یہ اسلام لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا اور زیادہ برگزیدہ بندہ بنا لے گا۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا ہے اور جانتا ہے۔ عمران علیہ السلام کے جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ یا اللہ میں منت مانگتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ اور وہ کون تھے؟ اور تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمے ہو۔